بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و برکت پر بات کروں گا۔ دوستو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اسے سننے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگرچہ 80,000 برس کے ہوں معاف کر دے گا، اور اس کی قبر میں دنیا کے برابر فراخی ہوگی اور قیامت تک وہ قبر روشن رہے گی۔ دوستو اسی طرح ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے صدق نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگرچہ 1,00,000 برس کے بھی ہوں معاف کر دے گا، اور وہ شخص بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10,00,000 رتبے بلند کرتا ہے، اس کے 10,00,000 گناہ معاف کر کے 10,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو وہ شہید ہوگا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیک اعمال کے سردار اور سب سے بڑھ کر افضل 3 عمل ہیں: اپنی ذات کے متعلق آدمی کو انصاف سے کام لینا، نمبر 2 اپنے بھائی کے ساتھ اس کے مال و دولت میں غم خواری کرنا، اور نمبر 3 ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا فرزند آدم کو عذاب الہی سے نجات بخشنے والا، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ اکثر زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رہے۔ دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت چلاک، چور، ڈاکو اور شرابی تھا۔ اس کا نام بشر حافی تھا۔ وہ شخص ان نالائق حرکتوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا حافظ بھی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کبھی چوری یا ڈکیتی سے کوئی چیز نہ ملتی تو وہ کسی شہر میں داخل ہوتا اور شہر کے ایک سرے سے داخل ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ چونکہ خوش آواز تھا، اس لیے لوگ قرآن پاک سننے کے شوق میں اس کے پیچھے پیچھے آتے، اور اس طرح قرآن پاک سنتے سنتے ان پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا۔ وہ شخص جب لوگوں کو بے خود پاتا تو ان لوگوں کے کپڑے اور مال و اسباب لے کر غائب ہو جاتا۔ ایک بار کہیں جا رہا تھا، راستے میں زمین پر اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور مٹی اس سے صاف کی۔ اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس کو خوشبو لگا کر ادب سے اس کو بوسہ دیا اور پھر اس کو نہر میں بہا دیا۔ اس زمانے کے ایک عابد و زاہد نے خواب میں دیکھا، یعنی اس واقعے کے بعد اس زمانے کے ایک عابد و زاہد نے خواب میں دیکھا کہ غیب سے آواز آئی اسے، اے عابد و زاہد، تم بشر حافی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے ہمارے نام کو زمین پر سے اٹھایا تو گویا ہم نے تیرا مرتبہ بلند کر دیا، تو نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم نے تجھ کو عزت بخشی۔ جب اس نیک شخص کی آنکھ کھلی تو وہ سوچنے لگا کہ یار ایسا خواب بشر حافی کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو آخر کار 3 مرتبہ اسی طرح اس نیک شخص کو خواب میں آواز آتی رہی۔ جب تیسری دفعہ اسے خواب آیا تو وہ بیدار ہوا اور بشر حافی کے مکان پر گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوستو اس نے دروازے پر دستک دی تو لونڈی باہر آئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے؟ تو لونڈی کہنے لگی، ہاں یہ مکان ایک آزاد شخص کا ہے۔ تو وہ نیک شخص بولا کہ کیا آزاد لوگوں کے مکان ایسے ہی ہوتے ہیں اور آزاد لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں سنی لونڈی نے تو وہ گھر گئی اور اس نے سارا کچھ بشر حافی کو بتایا۔ بشر حافی فوراً خود دروازے پر آیا اور اس نیک شخص سے کہنے لگا کہ یا حضرت، لونڈی نے آپ کو جواب دینے میں غلطی کی، یہ گھر آزاد کا نہیں بلکہ یہ ذلیل بندے کا ہے جو بندگان الہی میں سب سے شریر اور بدتر ہے۔ اس نیک شخص نے بشر حافی سے اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا، جسے سنتے ہی بشر حافی ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا۔ اس نے اسی حالت میں توبہ قبول کر لی۔ دوستو کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ایک روز بشر حافی دریا میں کشتی پر سوار تھے۔ کشتی والوں میں سے کسی کا موتی یا جواہر گم ہو گیا۔
کیونکہ بشر حافی ایک اجنبی اور فقیرانہ صورت کے آدمی پھٹی پرانی حالت میں رہتے تھے، اس لیے ان پر لوگوں کو شک ہوا اور انہی کو چور ٹھہرا لیا۔ سب نے ان سے کہا کہ وہ موتی واپس دے دو، ہم اس کے بدلے تم کو کوئی اور چیز دے دیں گے، کیونکہ وہ موتی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ جب یہ سنا بشر حافی نے تو وہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، اے دریا کے رہنے والی مخلوقات، باہر نکلو اور ان لوگوں کو موتی دے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں بہت سی مچھلیاں پانی کے اوپر آئیں اور ہر ایک کے منہ میں ایک قیمتی موتی تھا۔ بشر حافی نے لوگوں سے کہا کہ اپنی موتی کے عوض جو موتی ان میں پسند آئے لے لو۔ دوستو، جب لوگوں نے یہ تمام واقعے کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یار یہ تو شخص بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ تو دوستو، وہ تمام کے تمام بہت شرمندہ ہوئے اور بشر حافی سے معافی مانگنے لگے۔ دوستو، وہ سب کے سب پوچھنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سے نیک عمل پر یہ درجہ عطا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر کام سے پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ دوستو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس نیک و عابد و زاہد شخص کا خواب سننے کے بعد توبہ کی تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے، اور اسی طرح ہی وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھی ہوش نہ رہا، فقیرانہ زندگی گزارنے لگے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے لگے۔ تو دوستو، وہ جس گلی سے گزرتے یا جس گلی سے انہوں نے گزرنا ہوتا، وہاں پر کوئی بھی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا، گوبر نہیں کرتا تھا۔ دوستو، ایک روز جب لوگوں نے ایک بکری کا پیشاب گلی میں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی دنیا میں نہیں رہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے عمل یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام اور اس کو پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا، ایک شخص کو کتنا مرتبہ دیا۔ تو دوستو، کیوں نہ ہم اس چھوٹے سے عمل کے ورد و وظیفے سے اپنی زندگی کو سنوار لیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں، اپنی دنیا بھی صحیح کر لیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔